نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ان کی سنت پہ چل کے نہ شرماؤں میں، اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے۔ ہماری کامیابی اور ناکامی ایک چیز میں ہے، کیا؟ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور اگر ناکامی چاہتے ہیں تو غیروں کے طریقوں کی اختیار کریں۔ ایک اللہ والے ہیں، انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ کہ یہ جو کفار ہیں، اپنے دوستوں سے سوال کیا کہ یہ کفار ہیں، کامیاب لوگ ہیں ناکام لوگ ہیں؟ سب نے کہا کہ حضرت ناکام لوگ ہیں۔ فرمایا کہ یہ کہاں جائیں گے؟ کہا جہنم میں جائیں گے۔ کہا ان کی اتباع کرنے والے کہاں جائیں گے؟ سوچیں ذرا کہ جن کی جو جیسے کوئی نقل کر رہا ہو، اور جو نقل کر رہا ہو وہ جو ہے وہ الٹی سیدھی چیزیں لکھ رہا ہو، اور جو اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس کی نقل کر رہا ہے، تو ناکام ہوگا کامیاب ہوگا؟ ناکام ہوگا، لازم بات ہے۔ اسی طرح کفار ناکام ہیں اور ان کے طریقے بھی ناکام ہیں، اور یہ جہنم میں اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ تو جو بھی انسان جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑے گا اور ان کی اتباع کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اور پھر دوسری بات، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں جب جہنم جو ہے لائی جائے گی اور چنگاڑے گی تو سب گر جائیں گے، اور ایسا وقت ہوگا کہ اس وقت سب کیا کہہ رہے ہوں گے؟ نبی بھی یہ کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میں اپنا سوال کرتا ہوں، مجھے نفسی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت شیت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، سارے جتنے انبیاء ہیں سب نفسی پکارا ہوں، اور ایک آواز بلند ہوگی آہستہ آہستہ۔ کیا؟ کس کی آواز ہوگی؟ وہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ امتی امتی، اللہ اکبر۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے میری فاطمہ، میری عائشہ، نہیں، امت کا کتنا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت کو یاد رکھیں گے۔ تو ہمیں ایسے ہم نبی کے جو ہے پیروکار ہیں تو ان کی اتباع نہ کریں کہ جو ہمیں وہاں پر جب ایسا خطرناک وقت ہوگا اس وقت بھی ہمیں یاد رکھیں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر رہے ہیں، کیا حق ادا کر رہے ہیں۔ آج اخلاق حمیدہ، سبق نمبر 16، اخلاق حمیدہ، حسن اخلاق۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب ایمان بندہ اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کے درجہ اختیار کر لیتا ہے جو رات بھر نفل نماز پڑھتے ہوں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب ایمان بندہ اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ اختیار کر لیتا ہے جو رات بھر نفل پڑھتے ہوں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب میں مجھ کو زیادہ محبوب اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم سب میں مجھ کو زیادہ برا لگنے والا اور آخرت میں مجھ سے سب سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے اے میرے اللہ، تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے، اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے، اے میرے اللہ تو اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری اے میرے اللہ تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے، اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ روایت ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق۔ روایت ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت مجھے کی تھی جبکہ میں نے اپنا پاؤں اپنی سواری کی رکاب میں رکھ لیا تھا، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، یعنی بندگان خدا کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت مجھے کی تھی جبکہ میں نے اپنا پاؤں اپنی سواری کی رکاب میں رکھ لیا تھا، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، یعنی بندگان خدا کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ جزا اللہ تعالیٰ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہتے تھے امت کو دیکھنا، یا اللہ ایسے ہمیں ہمارے اعمال اے اللہ ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہم برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی، اے اللہ اس کو پوری دنیا سے ختم فرما دے، پوری دنیا سے ختم کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک سے بھی ختم کر دے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کی دور فرما، سب دوستوں کے تمام مسائل کو حل فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ یا اللہ ہمارے اور سارے امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے دو جہاں کے مالک، دونوں جہاں کی نعمتیں ہم پہ برسا دیجیے۔ اے دو جہاں کے مالک، دونوں جہاں کی نعمتیں ہم پہ برسا دیجیے۔ اے اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا ہم پہ فضل فرما دیجیے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا ہم پہ فضل فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ مبارک دن گزر رہے ہیں، اے اللہ آج اے اللہ 15 روزے گزر گئے، یا اللہ ہم نے اس کی قدر نہ کی، معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ عشرہ احمد گزر گیا، عشرہ مغفرت گزر رہا ہے، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں ان دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے رشتہ داروں کو بھی، دوستوں کو بھی، سب کو توفیق دے دے، اچھی توفیقات سے نواز دے، اچھی توفیقات سے نواز دے۔ اللہ بار بار رمضان نصیب فرما اور اپنی ضرورت کے مطابق اے اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، آمین۔ الہ اللہ یہ آئے تھے وہ چیک کرنے آئے تھے وہ۔